اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمارا خود کا بذات آزمایا ہوا مجرب ترین وظیفہ عمل ہے۔ یہ ایسا وظیفہ عمل ہے کہ مومنین اس وظیفہ عمل کو کرنے کے بعد ہمیں جھولیاں اٹھا کر جب تک زندہ رہیں گے دعائیں دیں گے۔ یہ بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل فقط مومنین نے 3 دنوں تک لگاتار کرنا ہے۔ جب بھی آپ پریشان حال و مصیبت زدہ ہوں، آپ کی حاجات قبول نہ ہو رہی ہیں، آپ مومنین نے اس عمل کو بعد نماز ظہرین کرنا ہے۔ 3 دنوں تک لگاتار آپ اس عمل خاص کو کر کے دیکھیے گا۔ آپ کرشمات کو اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی خداوند متعال کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کن عمل و وظیفہ ہے۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ پریشان حال و مصیبت زدہ ہوں، حاجات قبول نہ ہو رہی ہوں، تو کسی بھی ناممکن ترین حاجت کی قبولیت کے لیے، مشکل سے مشکل ترین مسائل کے خاتمے کے لیے مومنین نے بعد نماز ظہرین اس عمل خاص کو کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ عمل کرنے سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے۔ قبلہ رخ ہونے کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، یاد رکھیے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر 14 مرتبہ اس بے انتہا آسان ترین ذکر کو پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور ان ہتھیلیوں کو اپنے سینے پر اور اپنے چہرے پر مل کر خداوند متعال کو حق محمد و آل محمد کا، زمانے کے امام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے کہ جس کی مومنین نے 14 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مارنے کے بعد، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ وہ ذکر ہے سورہ کوثر۔ مومنین نے سورہ کوثر کی 14 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد انہی ہاتھوں کو آپ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے زمانے کے امام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل مومنین کو ان کی ہر حاجت صدقہ صاحب العصر والزمان عطا کر دی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔